من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، شہنشائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کل کائنات، سید الانبیاء، شافع روز جزا، محبوب خدا، حبیب کبریا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، امام الہدی، امام الموحدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا. صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین عظام، تبع تابعین عظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، اور آج کے دن تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے. میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی میری معززات مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرات ذی وقار، ماہ ذو الحجہ کا اختتام ہے، جس کے آخری ایام جاری و ساری ہے، اور اس کے بعد طلوع ہونے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے،
اور یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ تو حضرات، اسلامی تاریخ کی مناسبت سے ذو الحجہ کے آخری ایام بھی مجاہدین اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شہادتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور محرم الحرام کا آغاز بھی اسلام کے شہداء سے تو حضرات، محرم الحرام یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے 12 ماہ کے اندر 4 ماہ حرمت والے بیان کیے ہیں۔ ان میں ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب ہیں، اور حرمت کے بارے میں پہلے بھی کئی بار یہ بات کر چکا ہوں کہ حرمت والے مہینے کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ گناہ جو عام دنوں کے اندر بندہ کر لیتا ہے ان سے بھی باز رہنا بڑا ضروری ہے، بلکہ ان مہینوں کی جو تعظیم ہے وہ جاہلیت کے اندر کفار بھی کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی قتال، کوئی جناب چوری، ڈاکہ زنی کرنے والے بھی لوگ ہوتے تو وہ ان مہینوں میں باز آ جایا کرتے۔ البتہ گناہ سے باز رہنا تو ہر ماہ کے اندر ضروری ہے، لیکن ان 4 ماہ کے اندر بالخصوص اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہوئے ہر گناہ سے بچنا اسلام اس کی تلقین کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس محرم کے مہینے کے اندر اسلام نے جو اس کی تعظیم بیان فرمائی ہے وہ ہے یوم عاشورہ، 10 محرم الحرام کا دن، جس کی تعظیم اللہ رب العالمین نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے نجات پا گئے تو نبی علیہ السلام اس عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا خالف الیہود، ہم یہود کی مخالفت کریں گے، وہ 1 دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں گے، یعنی ہم 9 اور 10 کا رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یہ ہے محرم الحرام کی اہمیت اور اس کے اندر آنے والے احکامات۔ باقی اس کا تعلق جو تاریخ کے ساتھ ہے وہ محض تاریخ ہی ہے، شرعاً اس کے اندر کوئی رسومات کا ادا کرنا، کوئی اس کے ماہ کے اندر کوئی بدعات کا جاری کرنا اسلام اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، تاریخ کو بیان کیا جا سکتا ہے، جو شہداء کی شہادتیں ہوئی ان کی شہادتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر انشاءاللہ الرحمن نبی پاک کے ایک بڑے ہی پیارے صحابی، خلیفہ ثانی، خسر مصطفیٰ، داماد علی المرتضیٰ، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت اور کردار اور شہادت کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کی شہادت کے بارے میں جو تاریخ بتاتی ہے کہ 27 ذو الحجہ یعنی آج کے دن کی تاریخ 27 ذو الحجہ کو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے اندر ایک یہودی ابو لولو فیروز نامی
اس نے میرے پیغمبر کے اس صحابی کو امامت کرواتے ہوئے نماز کے اندر حملہ کیا، خنجروں سے سیدنا عمر بن خطاب کو زخمی کیا، اور انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا عمر بن خطاب 3 یوم کے بعد یکم محرم الحرام کو اس دنیا سے رخصت فرما گئے، جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرات، وہ کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر کہ جس کی تعظیم یہ ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اپنی عزت پانے کے لیے اسلام اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام عزت دیتا ہے، لوگوں کو اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے۔ عمر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، عمر وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام نے ایک وقار پایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس عمر کا کیا شان ہو سکتا ہے؟ تو البتہ اس بارے میں گفتگو ہوگی۔ ابتدائی باتیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، نام عمر ہے، باپ کا نام خطاب ہے، ماں کا نام حنتمہ ہے، اور میرے پیغمبر کے صحابی کا نسب باپ سے لے کر 8 پشت پیچھے جائیں تو سید نبی علیہ السلام کے نسب کے ساتھ ملتا ہے، یعنی نبی پاک کے ایک دادا قاد ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک مرہ ایک عادی۔ مرہ کی اولاد جتنی تھی اس نسل میں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے، اور عادی کی اولاد اس کی نسل میں سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی خاندانی اعتبار سے میرے نبی علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ تو اسلام قبول کرنے میں سیدنا عمر بن خطاب کا 40واں یا 41واں نمبر ہے، یعنی جس وقت 39 یا 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے اس وقت سیدنا عمر بن خطاب نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو اسلام کی ابتدا میں اسلام میں داخل ہونے والے میرے نبی کے اولین صحابی والسابقون الاولون کا ایوارڈ پانے والے سیدنا جناب عمر بن خطاب حضرات، نبی پاک کا صحابی چاہے میرے پیغمبر کی وفات کے قریب ہی کیوں نہ بنا ہو، ادنا سے ادنا کیوں نہ ہو، لوگوں جتنے بھی میرے پیغمبر کے صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں محدثین کا پکا ٹھکا موقف یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کائنات کے لوگوں میرے نبی پر ایمان لے کے آنے والا، میرے نبی کی زیارت کرنے والا اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں رخصت ہونے والا، دنیا سے جانے والا ہر انسان جس کو صحابی کا لقب مل گیا وہ سب کے سب عادل ہیں، وہ سب کے سب ایماندار ہیں اور اللہ کی جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ کرام ان کے ایمان کی گواہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آئیے توجہ فرمائیے، میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح معنی میں اپنا قرآن اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا
ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ 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 حضرات ذی وقار بڑی محبت سے بڑے پیار سے سماعت فرمانا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کا سرٹیفکیٹ کیسے میرے نبی کے صحابہ کو عطا فرمایا؟ فرمایا اولئک کتبا، اے کائنات کے لوگوں، میرے نبی کے جتنے یار گئے، میرے نبی کے جتنے صحاب گئے، میرے نبی پر جتنے ایمان لے کر آنے والے گئے، وہ ابو بکر ہو، وہ عمر فاروق ہو، وہ عثمان و علی ہو، وہ طلحہ زبیر ہو، وہ میرے نبی کا سعد سعید ہو، وہ میرے نبی کا حسن حسین ہو، وہ میرے نبی کا ابن مسعود ابن عمر ہو، وہ میرے نبی کا ابن عباس ہو، وہ میرے نبی کا عبداللہ بن جعفر ہو، وہ میرے نبی کا ابو انس ہو، کوئی بھی میرے نبی پر ایمان لے کر کے آنے والا جتنے صحابہ کرام گئے، فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، لوگوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے، سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اللہ اللہ کیا مانا؟ ان کے دل ایمان سے بھر چکے گئے، ایمان سے لرزا ہو چکے گئے، ایمان سے منور ہو چکے گئے۔ اللہ اللہ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کائنات کے لوگوں، اس کے بدلہ میں نے ان کو جنتوں کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ اللہ اللہ حضرات ابتدائی باتیں مکمل صحابہ کرام کے بارے میں موقف بیان کرنے کے بعد میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ اللہ اللہ نے تیسرا ایوارڈ دیا۔ پہلا ایوارڈ فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں پر لکھ دیا گیا ہے، ایمان سے ان کو بھر دیا گیا ہے۔ دوسرا فرمایا اللہ کی جنتوں میں وہ داخل کیے جائیں گے، خالدین فیہا، جو جنت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ اللہ تیسرا سرٹیفکیٹ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے کائنات کے لوگوں، میں رب ان اپنے نبی کے یاروں پر راضی، میرے نبی کے یار مجھ پر راضی۔ اللہ اللہ میں ان پر راضی، وہ مجھ پر راضی۔ اللہ اللہ حضرات آئیے، یہ اللہ کی رضا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ اللہ حضرات ان دنوں میں صحابہ کرام کی عظمت کے علم کو بلند کرنے کا مقصد یہ ہے، لوگوں بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں دنیا کے اندر، بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگ ہیں، ایسے ایسے ظالم ہیں جن صحابہ کرام نے ان دنوں میرے نبی پر ایمان لے کر آئے جب میرے نبی کا کوئی ساتھی اور سہارا نہیں تھا، اس وقت میرے نبی کا ساتھ دے کر ایمان بھی لائے، قرآن بھی محفوظ کیا، اسلام بھی محفوظ کیا، اسلام کی خاطر اپنی مال بھی قربان کیا، اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کیا۔ انہوں نے اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنے گھروں کو بھی چھوڑا، اپنے پیاروں کو بھی چھوڑا، تیرے تک اسلام لے کے آنے کے لیے۔ ان صحابہ کرام کی اگر قربانیوں کا ذکر کروں، اللہ کی قسم اتنا وقت موجود نہیں، البتہ بات مختصر، اور تیرے تک کلمہ پہنچانے کے لیے جن صحابہ کرام نے اپنا تن من دن قربان کر دیا ہے، آج یہ ظالم انہی کی زبانوں سے نکلنے والا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ وہ ایمان چھوڑ گئے ہیں، معاذ اللہ ان کے ایمانوں میں کمی آ گئی ہے، معاذ اللہ وہ پھر گئے ہیں۔
گئے، معاذ اللہ وہ ظالم بن گئے۔ نا کائنات کے لوگوں، آؤ صحابہ کرام کے بارے میں پکا موقف 4 ایوارڈ میرے اللہ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں دیے گئے۔ پہلا ایوارڈ ایمان ان کے دلوں میں موجود ہے، دوسرا ایوارڈ جنت ان کا جناب ٹھکانہ ہے، تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اور لوگوں اللہ کی رضا کتنا بڑا عمل ہے۔ میرے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب دنیا والے دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کا دن لگ جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ کی نعمتیں لے رہے ہوں گے، اللہ کے انعامات حاصل کر رہے ہوں گے، محلات میں موجیں مار رہے ہوں گے، اللہ کے انعامات کو حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اچانک ساری جنت والوں کو بلائے گا، اللہ تعالی ساری جنت والوں کو بلا کر اللہ فرمائیں گے اے میرے جنتیوں آؤ میں تمہیں آج ایک بہت بڑا انعام دینے والا ہوں۔ اللہ جنتی کہیں گے اللہ وہ کون سا انعام ہے جو تو اب دینے والا ہے؟ اللہ تو نے جنت دی ہے جس کی مٹی زعفران سے الگ ہے، تو نے جنت دی ہے جس کے محلات سونے چاندی کے ہیں، تو نے جنت دی ہے جس میں دودھ شہد شراب کی نہریں ہیں، تو نے جنت دی ہے ہر خواہش والا فروٹ موجود ہے، ہر طرح کا کھانا موجود ہے، حور و غلمان ہے، اللہ ہر طرف موج ہی موج ہے، اس سے بڑھ کر کون سا انعام ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے اے میرے جنتیوں آؤ میں اپنی جنت کا سب سے بڑا ایوارڈ سب سے بڑا انعام دینے والا ہوں۔ اللہ وہ کون سا انعام ہے؟ فرمایا اے میرے جنتیوں سن لو میرا سب سے بڑا انعام اللہ کی جنت کے اندر سب سے بڑا میرا جناب اپنے جنتیوں کو جو تحفہ آج ملے گا وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں اپنے سارے جنتیوں پر راضی ہو چکا ہوں، کسی پر غصہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑا ایوارڈ کیا ملا کہ اللہ فرمائیں گے میں آج کے بعد تم سب پر راضی ہو گیا۔ اللہ حضرات اب میری بات کو سمجھنا ذرا، وہ ایوارڈ جس کو حاصل کرنے کے لیے تو نے دنیا میں نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، صدقات و خیرات کرنے ہیں، دنیا کے اندر ہر گناہ سے بچنا ہے، دنیا سے جانے کے بعد قیامت کے دن کو دیکھنا ہے، قیامت کے منظر کو دیکھنا ہے، قیامت کی وحشت کو دیکھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانے کے بعد اللہ نے جب چاہا ہمیں وہ اللہ کی رضا والا ایوارڈ ملے گا۔ وہ لوگوں میں قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، ہم نے سب کچھ کرنے کے بعد جنت میں جا کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ میرے نبی کے یار چلتے زمین پر ہے، ابھی دنیا میں ہی ہے، میرے رب نے دنیا میں ہی اپنی رضا والا ایوارڈ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، ان کو دنیا میں یہ ایوارڈ دے دیا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ فرمایا لوگوں یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا لشکر ہے، یہ چوتھا ایوارڈ ہے۔ کائنات کے لوگوں میں اگر مفصل بات کروں، اللہ کی قسم قرآن کی آیتیں بڑی تفصیل سے بات بیان کرتی ہیں، نبی کے یاروں کے بڑے تذکرے کرتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی پوری آیا نہیں پڑھی میں نے، آدھی آیا مبارکہ میں نے پڑھی ہے، سورہ مجادلہ
مجادلہ کی 28ویں سپارے کی، میں نے سورہ مجادلہ کی 22 نمبر کا آخری آدھا حصہ پڑھا ہے، اس میں اللہ نے 4 ایوارڈ دیے صحابہ کرام کو، نبی کے یاروں کو 4 ایوارڈ دیے۔ پہلا ایوارڈ یہ ہے کہ ایمان ان کے دلوں میں گئے، دوسرا ایوارڈ یہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے، تیسرا ایوارڈ اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اللہ پر راضی ہے، چوتھا ایوارڈ فرمایا کائنات کے لوگوں میرے نبی کے جتنے یار ہیں وہ میرے رب کا لشکر ہے، میرے اللہ کا گروہ ہے، اور جو میرے رب کا لشکر ہوگا، جو میرے اللہ کا گروہ ہوگا، فرمایا ہم المفلحون، دنیا کے اندر اور قیامت کے اندر کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں۔ اللہ اللہ، اس لیے آئیے برات زیوکار میں اپنی بات کی طرف چلوں نا۔ اللہ اللہ، بات سیدنا جناب عمر فاروق سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر فاروق ہے؟ اللہ اللہ، نبی پاک کا وہ یار ہے اللہ اللہ جس کے بارے میں میرے نبی نے بھی محبت کا اظہار کیا، اللہ نے بھی جس کو پسند کیا، رسول اللہ نے بھی جس کو پسند کیا۔ اللہ اللہ، دلیل کیا ہے؟ روایت صحیح البخاری کی، صحیح المسلم کی 2334 نمبر روایت ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، ایک دن اللہ کے پیغمبر سے میں نے سوال کیا، اے اللہ کے پیغمبر من احب الیک، اللہ کے پیغمبر آپ کو اس دنیا میں سب سے پیارا کون لگتا ہے؟ آپ کا سب سے پیارا کون ہے؟ آپ کا سب سے محبوب کون ہے؟ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے پوچھنے والے، میرا سب سے پیارا انسانوں میں، دنیا والوں میں عائشہ، اے میں سوال کرنے والے، میری بیوی عائشہ مجھے سب سے پیاری ہے، میں قربان دوں اپنے نبی کی عظمت پر، اور میں قربان دوں اپنی اماں جان کے مقام پر، میری ماں سیدہ عائشہ زاکیہ مزکیہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عاتقہ، اللہ اللہ، اماں عائشہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں مجھے سب سے پیاری ہے۔ اللہ اللہ، سوال کرنے والے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر من الرجال، مردوں میں آپ کو کون پیارا لگتا ہے؟ فرمایا ابوہا، اے پوچھنے والے عورتوں میں عائشہ گئے تو مردوں میں عائشہ کا باپ ابو بکر گئے۔ اللہ اللہ، ابو بکر مجھے سب سے پیارا ہے۔ فرمایا ثم من، اللہ کے پیغمبر ابو بکر کے بعد فرمایا ثم عمر بن الخطاب، اللہ اللہ، فرمایا ہے پوچھنے والے ابو بکر کے بعد میرے دل کے قریب اگر کوئی ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں کتنے قریب ہے میرے محبوب کے، کتنے پیارے ہیں میرے نبی علیہ السلام کو۔ اللہ اللہ، اور لوگ کہتے ہیں ساری دنیا مرید مصطفیٰ ہے، جملہ سننا ذرا، اور لوگوں ساری دنیا مرید مصطفیٰ ہے، عمر مراد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ساری دنیا چاہت رکھتی ہے ہمیں رسول اللہ مل جائیں، رسول اللہ چاہت رکھتے ہیں اللہ مجھے عمر مل جائے۔ اللہ اللہ، دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کائنات کے لوگوں، ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کریں، اللہم اعز الاسلام باحب هذا الرجلین رجلین الیکا بأبی جہل وابی او بعمر
بن الخطاب، اے کائنات کے مالک اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ دو مردوں میں سے تجھے جو پسند ہے اسلام کی عزت کے لیے عطا فرما دے۔ ایک ابو جہل ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، اللہ میں نے تو ان کو اختیار کیا ہے، اللہ اللہ ان دونوں میں سے انتخاب تو نے کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات یہاں پر بھی جملہ سننا بڑی محبت بھرا میرے عمر کی شان میں، اللہ اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں، جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کی گئی ہے، جس وقت بیت اللہ کو بنایا اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے، تو نبی خلیل نے ایسے ہاتھ اٹھائے گئے، بیت اللہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا کی ہے، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا ابراہیم نے دعا کی، اللہ میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، اب اس بیت اللہ کا امام مجھے عطا فرما، اللہ اس بیت اللہ کا امام رسول عطا فرما۔ میرے رب کو سیدنا ابراہیم نے جب میرے اللہ سے دعا کی، میرے رب نے پوری کائنات سے انتخاب کیا تو محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا۔ میرے نبی آئے گئے، اب بیت اللہ آباد کرنے کے لیے میرے نبی امام بن چکے ہیں، اب امام کو جرنیل کی ضرورت ہے۔ اب اس نبی پاک نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر خلیل نے ہاتھ اٹھائے ہیں، رسول مل گئے ہیں، رسول نے ہاتھ اٹھائے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر عمر بن الخطاب۔ اے کائنات کے مالک اسلام کی آبیاری کے لیے جرنیل عطا فرما، عمر بن خطاب عطا فرما۔ کائنات کے لوگوں، ابراہیم کی دعا پر محمد الرسول اللہ آئے گئے اور محمد الرسول اللہ کی دعا پر عمر بن خطاب آئے گئے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں، کون عمر جب اسلام لے کے آئے ہیں، نبی پاک کے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، دار ارقم میں بیٹھے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کے سامنے جناب عمر بیٹھے ہیں، جیسے ہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اللہ، جناب عمر نے کلمہ پڑھا ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، لوگوں نبی پاک نبی پاک نبی پاک علیہ السلام جیسے دیکھا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میرے نبی اتنی خوشی میں آتے ہیں، اتنے جوش میں آتے ہیں، اتنے جذبے میں آتے ہیں، میرے نبی بلند آواز سے کہتے ہیں اکبر اللہ اکبر۔ کائنات کے لوگوں، صحابہ بیان کرتے نبی پاک نے اللہ اکبر کا نعرہ عمر کے اسلام لانے سے جب پڑھا، صحابہ نے بھی پڑھا۔ ہمارا دار ارقم چھوٹا سا وہ اللہ کے دین کا قلعہ، ایسے اسلام کے اول جرنیل سے گوج اٹھا جس کی گوج قیامت تک جاری رہے گی، ساری رہے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور کائنات کے لوگوں، وہ عمر آئے ہیں جس کی مبارک میرے نبی نے دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں محبت سے یوں کہوں، اللہ اللہ اللہ۔ اور تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا، میرے نبی کی دعا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔
اور میرے نبی نے عمر دے آم تے نعرہ مار چھڈیا، تسی سبحان اللہ تے کہہ چھڈو اللہ واللہ اللہ۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے۔ سیدنا عمر کا جواب، سنی تھی بہن سے میں نے جو لے کر تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ واللہ اللہ حضرات، یہ ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ان کے اسلام لانے کا واقعہ مفصل بیان کروں وقت ختم ہو جائے، البتہ یہ حضرات ذی وقار تین روایتیں، ایک روایت کے اندر ایک بت خانہ میں لیٹے آواز آتی ہے، اے اللہ اللہ اللہ، یا جریر کی آواز کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ دوسری روایت کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ دوسری روایت کے مطابق سیدنا عمر نے میرے نبی کی زبان سے قرآن سنا۔ تیسری روایت کے اندر نبی پاک کے پاس سیدنا عمر آپ کے قتل کے لیے جاتے ہیں، لیکن راستے میں بہن کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ایک مفصل بات ہے، بہن سے جھگڑا کرنے کے بعد اپنی بہن سے قرآن سنتے ہیں۔ کون سا قرآن؟ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ یہ قرآن کی آیتیں سن کر جناب عمر بن خطاب اسلام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ واللہ اللہ، پھر لوگوں عمر کا اسلام کیسا ہے؟ اللہ واللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ اکبر، میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرے جو ہے ہاتھ، ان دونوں ہاتھوں کے ناخنوں تک دودھ آ گیا، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں، اگر خواب کے اندر آپ کو دودھ پیتے اپنے آپ کو پاؤ، پلاتے پاؤ، خریدتے پاؤ، بیچتے پاؤ، اللہ اکبر، جس کو خواب میں دودھ نظر آئے بڑی ہی عمدہ خواب ہے، بڑی ہی اعلیٰ خواب ہے۔ یہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام تعبیر کرتے ہیں، فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہ میں نے خواب میں دودھ پیتے اپنے آپ کو پایا، میں نے جب اپنا پیٹ بھر کر دودھ پی لیا تو میں نے وہ دودھ والا پیالہ عمر بن خطاب کو دے دیا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اس کا مطلب کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس سے مراد علم ہے، اللہ نے مجھے علم عطا کیا، مجھے دین عطا کیا، مجھے اسلام عطا کیا، میں نے خوب اسے حاصل کیا اور میں نے علم حاصل کرنے کے بعد عمر کو دیا ہے، اللہ اکبر۔ عمر وہ ہے جس نے اسلام میرے محمد سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور خواب میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرمایا لوگوں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں، لوگوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص اس کے سینے تک ہے، کسی کے اس کے پیٹ کے تک ہے، کسی کی رام تک ہے، کسی کی گھٹنوں تک ہے۔ اور فرمایا لوگوں میں نے عمر بن خطاب کو دیکھا، یہ اپنی قمیص کو زمین پر روندتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ نبی پاک کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اس کا کیا مطلب؟ فرمایا میرے صحابہ اس کا مطلب قمیص سے مراد دین ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نے کسی کو دین سینے تک عطا کیا، کوئی دین میں پیڑ تک ڈوبا ہوا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی رام تک، کوئی گھٹنوں تک، اللہ اکبر۔ اور میرا عمر وہ ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک سارا کا سارا دین میں ڈوبا ہوا ہے،
اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حضرات یہ گئے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ۔ کتنا شان ہے میرے عمر کا، کتنا مقام ہے میرے عمر کا، اللہ اللہ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک دن ایک غزوے سے واپس آتے ہیں، اللہ اللہ، غزوہ فتح کیا ہے۔ ایک سیاہ فام عورت میرے نبی کے پاس آتی ہے، آ کر کے کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میں نے نظر مانی تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر غزوہ فتح کر کے آئیں گے میں نبی پاک کے پاس بیٹھ کر دف بجاؤں گی، اللہ اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بجا لو اگر تمہارا دل چاہتا ہے، نہیں بجانی تو نہ بجاؤ، اللہ اللہ۔ وہ عورت بیٹھ جاتی ہے، دف بجانے لگ جاتی ہے، اللہ اللہ۔ کچھ وقت گزرا، جناب ابو بکر نبی پاک کے پاس تشریف لائے، عورت دف بجائی جا رہی ہے، لوگوں سنو کون ہے عمر، کون ہے عمر، اللہ اللہ۔ سیدنا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں دف بجائی جا رہی ہے، اتنے میں ایک انصاری صحابی آ جاتا ہے، عورت پھر بھی بجائی جا رہی ہے، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر میرے نبی کی طرف تشریف لے کر آتے ہیں، دور سے عورت کی نظر عمر پر جاتی ہے، وہ عورت جو کچھ لمحے اپنی منمانی کر رہی تھی اس نے فوراً اپنی دف کو سمیٹا، کمر پر رکھا، اپنا چہرہ اپنے چہرے پر نقاب کیا، فوراً نکل گئی وہاں سے، اللہ اللہ۔ میرے محبوب منظر دیکھ رہے ہیں، میرے نبی نظارہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر مسکرا رہے ہیں، سیدنا عمر پر آپ پر قریب آتے ہیں میرے پیغمبر کے، میرے نبی بڑے محبت بڑے انداز میں کہتے ہیں او عمر کیا تیرا شان ہے، کیا تیرا مقام ہے، اللہ اللہ۔ تیرے آنے سے قبل یہ عورت دف بجا رہی تھی، ابو بکر آئے بجاتی رہی، اور بندہ آیا بجاتی رہی، جب تجھے دیکھا فوراً اپنی دف سمیٹ کر دڑکی لگا دی، عمر تو انہی کو دور کرنے والا نہیں، عمر تیری تو شان یہ ہے جس راستے پر تو چل پڑے اللہ کی طرف سے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اللہ۔ یہ ہے عمر کائنات کے لوگوں، جس عمر سے اس دور کے شیطان دوڑتے تھے، اللہ کی قسم اس عمر سے آج کا شیطان بھی دوڑتا ہے، اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں عمر وہ عظیم الشان صحابی ہیں، کائنات کے رب نے 3 باتوں میں میرے عمر کے ساتھ موافقت کی ہے، 3 فیصلے وہ ہیں جو عمر نے زمین پر کیے گئے، اللہ نے آسمان سے قرآن بنایا ہے، وہ کون سے 3 فیصلے؟ پہلا نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں اللہ اللہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر میرے نبی کو مشورہ دیا، اللہ کے پیغمبر دل چاہتا ہے یہاں پر 2 نفل ادا کیے جائیں، لوگوں ارادہ عمر نے کیا، آسمان سے قرآن آ گیا، فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مصلی، اللہ اللہ۔ دوسرا مقام نبی پاک علیہ السلام کے عمر دیکھتے ہیں، نبی پاک کی ازواج مطہرات گھر سے باہر جاتی ہیں، لوگوں کی نظریں نبی کی بیویوں پر پڑتی ہیں، عمر کی غیرت جاگتی ہے، عمر کا ایمان تڑپتا ہے، عمر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہر ہر اچھا برا انسان آپ کے پاس آتا ہے، عمر کا دل نہیں چاہتا کسی انسان کی نظر آپ کی ازواج مطہرات پر پڑے، میرا دل کرتا ہے اللہ کوئی ایسا قانون بنائے کہ اسلام کی عورتیں محفوظ ہو جائیں، واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے، تو نے 1400 سال پہلے ارادہ کیا، آج بھی اسلام کی عورت سلیقہ شعار بنتی جا رہی ہے، کاش کہ عمر تیری عظمت کو سلام کرنے کے لیے اللہ قیامت کے دن ہمیں موقع دے، اللہ اللہ۔ کائنات کے لوگوں سیدنا عمر نے اسلام کی عورت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن بنایا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن،
أن يعرفن فلا يؤذين۔ اللہ اکبر، اللہ نے آسمان سے فیصلہ سنا دیا، فرمایا میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنین عورتوں کو یہ پیغام سنا دو، آج کے بعد اپنے وجود پر مکمل پردے کا اہتمام کریں تاکہ نہ تمہیں کوئی پہچانے نہ تمہیں تکلیف دی جائے۔ حضرات یہ مشورہ، یہ ارادہ میرے عمر کا تھا، فیصلہ آسمان کے رب نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا، نبی پاک کے صحابی فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر اپنی بیویوں سے ناراض ہوئے، سیدنا عمر نبی پاک کی بیویوں کو جا کر فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں باز آ جاؤ، میرے نبی کو پریشان نہ کرو، اگر تم پریشان کرو گی میرے نبی تمہیں طلاق دے دے، اس کے بدلہ میں میرا اللہ اور بیویاں میرے پیغمبر کو عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اصحابیات نے غصے کا اظہار کیا، ادھر عمر نے زمین پر بات کیا، آسمان پر رب نے قرآن بنایا، فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثیبات وابکارا۔ اے لوگو میرے عمر نے جو بات کی ہے میں نے آسمان سے فیصلہ سنا دیا، اور لوگو میرا عمر جو بات کرتا وہی بات میں رب کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر اگر چھوڑ دے میرا رب اور عورتیں عطا کرے گا۔ حضرات چوتھی سیدنا عمر کی موافقت۔ اللہ اللہ، وہ جس وقت اللہ کے پیغمبر نے عبداللہ بن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا، اللہ اکبر، نبی پاک سے سیدنا عمر بڑے درد دل سے کہتے اللہ کے پیغمبر آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ منافق ہے، ساری زندگی اس نے آپ کو تنگ کیا، اسلام کو تنگ کیا، میرا دل نہیں چاہتا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عمر میں اللہ کے حکم کا مامور ہوں، جب تک میرا اللہ مجھے کسی کام سے منع نہیں کرے گا میں اس میں اپنی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے جنازہ پڑھایا، کائنات کے رب نے آسمان سے عمر کا فیصلہ نازل فرمایا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے میرے پیغمبر آج کے بعد جو عمر نے بات کی ہے میں رب نے بھی وہی کی ہے کہ جو منافق ہے اللہ کے پیغمبر نہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں نہ اس کی قبر کے پاس آئیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے میرے عمر کا، مقام ہے میرے عمر کا۔ حضرات باتیں تو بہت زیادہ، البتہ بات مختصر۔ لوگوں ساری دنیا مرید مصطفیٰ ہے، عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ اللہ ہمیں سیدنا عمر کی سیرت و مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔